السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ پل صراط کے بارے میں پڑھیں گے، اس برج کے بارے میں پڑھیں گے جو میدان حشر سے جنت تک جاتا ہے، جس پر سے سب کو گزرنا ہے۔ پہلے قیامت کے دن کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے، اور پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا۔ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ تو قیامت کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہوئے آج ہم اس کے آخری مرحلے کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ ہے پل صراط کا مرحلہ۔ تو پل صراط جو ہے اس کی کچھ ڈسکرپشن بھی آتی ہے احادیث میں۔ جہنم جو ہے یہ گہری بھی بہت زیادہ ہے اور وسیع بھی بہت ہے، بہت کھلی ہے، بہت بڑے ایریا میں۔ تو جتنی بھی وہ چوڑی ہے اس سارے ایریا کے اوپر پل لگے گا، یعنی اس کے آر پار ہوگا۔ اور گہرائی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک پتھر اس میں ڈالا جائے تو اس کو سطح زمین تک پہنچتے ہوئے 70 سال لگیں۔ اور جو جہنمی جہنم میں جائیں گے ان کے حال اتنے برے ہوں گے کہ ایک جہنمی کی ایک ڈاڑھ ہی احد پہاڑ برابر ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پھر وہ کتنی بڑی ہوگی، اور اس کی کان کی لو سے کندھے تک 70 سال کی مسافت ہوگی، تو خود جہنم کی وسعت کتنی ہوگی۔ تو پل صراط کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کی پشت پر گاڑا جائے گا، اور یہ جو پل ہوگا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی بنانے پہ قادر ہے، کہ ہماری چیزوں میں سے عام طور پہ سب سے باریک چیز بال ہوتی ہے، لیکن وہ بال سے بھی باریک ہوگا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز۔ ایک روایت میں آتا ہے استرے کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تو کس کو یہ عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہیں کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرحلے تک باریک ہوگا، پھر اس سے آگے کے مرحلے پہ باریک نہیں ہوگا، لیکن حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، غیبی علم میں ہم دخل نہیں دے سکتے۔ لیکن پل صراط کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہوں گے، آنکڑے ہوں گے، یعنی جہاں سے انسان گزر رہا ہوگا تو ساتھ ہی وہ لگے ہوئے ہوں گے۔ جس آدمی کے بارے میں حکم ہوگا وہ اس کو پکڑ لیں گی، کیونکہ اس سے ہر مسلمان گزرے گا نا۔ تو اگر کسی مسلمان کا کوئی ایسا گناہ ہے کہ اسے ابھی سزا بھگتنی ہے تو وہ اس کو آگے نہیں جانے دیں گے، وہی پکڑ لیں گے۔
بعض ان میں سے زخمی ہو جائیں گے مگر نجات پا جائیں گے تو ان کے گناہوں کا یہاں کفارہ ہو جائے گا. اب میزان میں پہلے اعمال تو تولے جا چکے ہوں گے، انسان کو یہ تو پتا ہوگا میرا ٹھکانہ کیا ہے، اور جن کے ہلکے ہوں گے ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہم جنت تک تو نہیں جا سکیں گے. اور اسی طرح جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اور ان کے برے اعمال کم ہوں گے، پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ برائیاں ایسی ہوں کہ جن پر پکڑ لازم ہے، لہٰذا وہ کنڈے ان کو راستے میں زخمی کر دیں گے، ان پہ اسکارز آ جائیں گے، اسکریچز آ جائیں گے، چھل جائیں گے ان کے جسم، لیکن بالآخر پل پار کر جائیں گے. کچھ تو امن سے گزریں گے، کچھ چھل کے گزریں گے. بعض اوندے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. مسند احمد کی روایت میں پل صراط کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، بے شک وہ پھسلن کی جگہ ہوگی، اس میں کانٹے اور آنکڑے ہوں گے. آنکڑے وہ جو لوہے کے کنڈے، وہ لوگوں کو اچک لیں گے، اور ویسے کانٹے ہیں جو نجد کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں جن کو سعدان کہا جاتا ہے، ایک خاص قسم کے کانٹے. ایک اور روایت کے مطابق چوڑے کانٹے ہوں گے اور ٹیڑھے میڑے کانٹے ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پہ لا کے رکھا جائے گا. ہم نے کہا یا رسول اللہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے میڑے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے. تو یہ جو اس حدیث کے الفاظ ہیں عربی کے، اس میں خطاطیف، کلالیب، حسکہ، مفلطح، شوکتن، عقیقہ اور سعدان یہ لفظ آتے ہیں. تو کلالیب جو ہے یہ قلوب کی جمع ہے، یہ لوہے کی مڑی ہوئی سلاخ ہوتی ہے، جیسے کنڈا ہوتا ہے نا آگے سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کا سر مڑا ہوا ہوتا ہے جس پہ گوشت لٹکایا جاتا ہے. اگر آپ کبھی گوشت خریدنے گئے ہو تو اس طرح کے کنڈے ہوں گے جو ایسے پکڑ کے کھینچ لیں گے. خطاف کہتے ہیں مڑا ہوا لوہا، اس کے ساتھ کسی چیز کو اچکا جاتا ہے، جیسے چمٹا ہوتا ہے نا ایسے اٹھا لیا جاتا ہے. حسکہ یہ ایک مضبوط اور ٹھوس کانٹا ہوتا ہے، ایسے درخت کا یہ کانٹا ہوتا ہے کہ جس کا پھل انتہائی کھردرا ہوتا ہے، اور یہ پھل جو ہے بکریوں کی اون کے ساتھ چپک بھی جاتا ہے. مفلطح بہت چوڑے چوڑے، عقیقہ ٹیڑھے، اور شوکت سعدان جو نجد کے علاقے کے کانٹے ہیں. تو بدوی لوگ جو ہیں وہ اپنے اونٹوں کو اس چراگاہ کے پاس چراتے ہیں جس میں سعدان کانٹے نہ ہوں تاکہ اونٹوں کو تکلیف نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدان کے کانٹوں کو، چونکہ وہ لوگوں نے دیکھا ہوا تھا، اس سے تشبیہ دے کے لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح وہ کانٹے جو ہیں وہ یا آنکڑے جو ہیں وہ جسم میں چبھ جائیں گے اور جسموں میں پیوست ہوں گے، اور جب ان کو کھینچا جائے گا تو وہ نکلیں گے نہیں بلکہ جس کو وہ پکڑیں گے جہنم میں گرا دیں گے. ان آنکڑوں کی لمبائی کتنی ہوگی، چوڑائی کتنی ہوگی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح کے آنکڑے ہوں گے، کیا تم نے سعدان دیکھا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا وہ سعدان کے کانٹوں ہی کی طرح ہوں گے، البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کا طول و عرض اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں اچک لیں گے، تو ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو اپنے عملوں کے ذریعے سے ہلاک ہوں گے، یعنی کچھ لوگ، اور اپنے عمل کی وجہ سے جکڑے جانے والے ہوں گے. ان میں بعض کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے یا بدلہ دیے جائیں گے. امانت اور صلہ رحمی دائیں بائیں کھڑے ہو کر اپنا حق وصول کریں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے. یعنی اگر کسی نے امانت میں خیانت کی، چاہے وہ وقت کی ہو، چاہے مال ہو، چاہے کسی کی کوئی چیز ہو، اور رحم یعنی صلہ رحمی نہ کی، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کیا یا ان کے ساتھ کاٹ لیا، تو وہ وہاں اپنا حق لینے کے لیے ایک طرح سے کھڑے ہوں گے. اس شکل میں وہ دونوں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے. پھر یہ کہ جس کا جس طرح کا گناہ ہوگا اس طرح کا کانٹا اور اس طرح کی چیز اس کو پکڑ لے گی اسی حساب سے. پھر پروانوں کی طرح دونوں کناروں سے لوگ جہنم میں گریں گے. اتنے کثرت سے لوگ گر رہے ہوں گے جیسے پروانے گرتے ہیں آگ پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا، لوگ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا. تو سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں اسی سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے بندے ڈرتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے گزریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نبی پل صراط پر کھڑے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم سلم، اے رب سلامت رکھ، اے رب سلامت رکھ.
انبیاء بھی سلامتی کی دعا کریں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز انبیاء کے علاوہ کوئی بھی بات نہ کر سکے گا اور انبیاء بھی صرف یہی کہیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ محفوظ رکھ. نیک لوگ بھی دعائیں کرتے ہوئے گزریں گے. سورۃ التحریم میں آتا ہے آیت نمبر 8 میں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. کیونکہ اس سے پہلے منافقین کا نور اچک لیا جائے گا، لے لیا جائے گا، تو ان کو دیکھ کے مومنوں کو بھی خوف آئے گا کہ کہیں آگے جا کے ہم سے بھی نہ لے لیا جائے. تو وہ دعا کریں گے کہ ہم پر ہمارا نور تمام کر دے اور ہمیں بخش دے، تو ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ پھر امن و امان سے گزر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، یا اللہ سلامتی سے گزار دے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا سفر پر کوئی مشکل رستہ آ جاتا ہے، کوئی پگڈنڈی آ جاتی ہے یا کوئی برج آ جاتا ہے یا کوئی بہت تنگ سڑک آ جاتی ہے یا کوئی خوفناک چیز سامنے آ جاتی ہے، تو انسان کے منہ سے سلامتی کی دعائیں نکلتی ہیں. یعنی جتنے بھی آج تک آپ نے تنگ سے تنگ اور مشکل سے مشکل راستے دیکھے، ان سب سے مشکل راستہ ہے جس پر ہر کوئی سلامتی کی دعا پکار رہا ہوگا. کبھی آپ بچپن میں دیوار پہ چلے ہوں گے یا پھر آپ کسی راستے سے گزرتے ہوئے کسی تنگ سے پل کے اوپر سے پیدل گزرے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ دیوار ہو یا چھت ہو یا اونچی جگہ سے تو نیچے دیکھنا ہی ایک انسان کے اندر سنسنی پیدا کر دیتا ہے. آپ اگر تصور کریں نا اس وقت بھی کہ آپ ایک پتلی سی دیوار کے اوپر کھڑے ہیں اور نیچے وہ گہرائی ہے، تو انسان کا دل باہر آتا ہے. تو کہاں یہ کہ وہ جہنم کے اوپر پل ہوگا اور اتنا باریک ہوگا کہ نظر بھی مشکل آئے گا. تو اس پر سے گزرتے ہوئے انسان کے دل کا عالم کیا ہوگا، اور اس وقت بلا اختیار منہ سے سلامتی کی دعا نکلے گی. فرشتے بھی سلامتی کی دعا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جہنم کے پل سے گزریں گے. آپ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا پل کی دونوں جانب فرشتے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم. انبیاء کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ایمان والے دعائیں مانگ رہے ہیں، فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں.